بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دعوت دوں گا آپ کے سامنے بڑے ہی قیمتی کلمات جو ہم سماعت فرمانے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا فضیلت الشیخ سید عتیق الرحمان شاہ صاحب محمدی حفظہ اللہ تعالی نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے وہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام، قائدین جمعیت اور ہمارے آج کی اس مجلس کے روح رواں عزت مآب جناب قاری عبدالرشید صاحب ہزاروی حفظہ اللہ، اور آج کے مہمان خصوصی جناب عزت مآب حضرت مولانا خورشید احمد خان صاحب صدر LDC یوتھ فورس KPK، اور کچھ ہی لمحوں میں آپ کے اور ہماری محبوب شخصیت جن کے سننے کے لیے دور دراز سے لوگ جوک در جوک قافلہ در قافلہ تشریف لاتے ہیں، جناب حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب سرپرست اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب۔ یہ پروگرام اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی اور خوبصورت گفتگو سننے کو ملے گی۔ اس میں صرف اس خیر کے سمندر میں اپنا ادنا سا قطرہ ڈالنے کے لیے میں بھی آپ کے سامنے موجود ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ کہتے ہیں پہلے ہمیں اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، دنیا کے اندر جتنی بھی نیکیاں ہو رہی ہیں اور جتنی نیکیاں ہوں گی قیامت تک، وہ ساری کی ساری نیکیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہیں۔ شرق و غرب میں، شمال اور جنوب میں، کسی کچے اور پکے گھر میں، اگر افریقہ کے جنگلات میں کوئی شخص اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی وجہ سے ہے۔ اگر عرب کے صحراؤں میں کوئی اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں کوئی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے تو وہ سجدہ سرور کونین کی وجہ سے ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کا حق ادا کرتا ہے تو وہ سرور کونین کی وجہ سے ادا کرتا ہے۔ شاگرد اپنے استاد سے محبت کرتا ہے تو سرور کونین کی تعلیمات کی وجہ سے کرتا ہے۔ استاد اپنے شاگرد سے شفقت کرتا ہے تو یہ سرور کونین کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ ہم بڑوں کا احترام کرتے ہیں، سفید داڑھی والے، سفید بالوں والوں کا احترام کرتے ہیں۔ یہ احترام ہمیں کس نے سکھلایا؟ یہ سرور کونین نے ہمیں احترام سکھلایا۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو یہ کس کی تعلیمات کا نتیجہ ہے؟ یہ سرور کونین کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ آپ یہ سارے بھاگ کر آئے ہیں اور مسجد کے اندر آپ دوزانو ہو کر بیٹھے ہیں اور ہمتن گوش ہو کر آپ یہاں
گفتگو سن رہے ہیں، یہ کس کی ہدایات کا نتیجہ ہے؟ یہ سرور کونین کی ہدایت کا نتیجہ ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی نیکی ہے، پرندے کو آپ پانی بھی پلاتے ہیں نا، تو وہ کس کی ہدایت کا نتیجہ ہے؟ سرور کونین کی ہدایت کا نتیجہ ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے پتھر ہٹاتے ہیں تو یہ کس کی تعلیمات کا تسلسل ہے؟ سرور کونین کی تعلیمات کا تسلسل ہے۔ کسی مسلمان بھائی کو چلتے ہوئے آپ خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر مل لیتے ہیں، یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ یہ بھی میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ گویا دنیا کے اندر کوئی نیکی بھی ہو، چاہے عربی کرے چاہے عجمی کرے، چھوٹا کرے بڑا کرے، عالم کرے یا عامی کرے، دنیا کے اندر کوئی نیکی جو شخص کر رہا ہے، اس نیکی کا پس منظر، یہ اس نیکی کی ابتدا، یہ اس نیکی کا حکم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نیکی وہی ہے، نیکی وہی ہے جسے سرور کونین نے بتلایا ہے، کیونکہ کوئی دنیا کے اندر چھوٹی بڑی بات، چھوٹا بڑا مسئلہ، دن کی ہو رات کی ہو، نماز کی ہو روزے کی ہو، طہارت کی ہو معیشت کی ہو، معاشرت کی ہو سیاست کی ہو، جس مسئلے کو دنیا میں پیش ہونا تھا قیامت تک کے لیے، اس مسئلے کو سرور کونین نے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم اندھیرے میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہود و نصارہ کے پاس جو دین ہے بڑا محدود دین ہے ان کے پاس اگر عقائد ہیں تو اعمال نہیں ہے، اعمال ہیں تو معیشت نہیں ہے، معیشت ہے تو معاشرت نہیں ہے، معاشرت ہے تو سیاست نہیں ہے، وہ محدود ہیں، آگے وہ مجبور ہیں کہ کسی اور سے لے کر اپنا کام چلائیں۔ لیکن قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ لوگوں کے لیے اللہ کی نعمت اور آپ لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے اعزاز اور آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دنیا والو آج تک جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے 1,00,000 انبیاء دنیا میں آئے ہیں، وہ بھی اللہ کے برگزیدہ تھے، اللہ کے چنیدہ تھے، اللہ کے بہترین لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ تھے، لیکن جو اعزاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے وہ کسی پیغمبر کو یا اس کی امت کو نہیں ملا۔ وہ اعزاز کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ لوگوں آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ اب یہ دین کی تکمیل کیا ہے؟ دین بنیادی طور پر ایک ہے اسلام، ایک ہے دین۔ دین کسے کہتے ہیں اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ دین زندگی کے ہر شعبے میں پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک جو کچھ ہو رہا ہے اس کے متعلق رہنمائی کرنا یہ دین کہلاتا ہے۔ اور اسلام تو چند چیزوں کا نام ہے، 5 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ بنی الاسلام علی 5، تو اسلام محدود ہے اور دین کیا ہے؟ لا محدود ہے۔ میں نے یہ کیا کہا ہے؟ آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر کہے، آپ میں سے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر بتلائے۔ ویسے تو سب سے پوچھنا چاہیے، جو آپ کی توجہ بٹی ہے سب سے پوچھنا چاہیے۔ ہاں اچھا، اس کی مثال کیا دی تھی میں نے؟ مثال کوئی اور دے، ماسٹر صاحب کو تکلیف نہیں دیتی۔ ہاں نہیں، میتھ نہیں، جو میں نے بتایا نہیں، جو میں نے بتایا وہ کیا؟ یہ پتہ ہے کیوں ہوا یہ مسئلہ کیوں درپیش ہوا ہے؟ یہ مسئلہ درپیش ہوا ہے کہ شاگرد صاحب لیٹ آئے، آپ کی توجہ ادھر گئی ہے۔ کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں، یاد رکھیں، کبھی یہ غلطی نہ کریں۔ بادشاہ بھی آ جائے نا، ممبر سے اپنی نگاہ نہ ہٹائے، توہین ہے ممبر کی، یہ توہین ہے ممبر کی۔ آنے والے کو خیال ہونا چاہیے کہ وہ پہلے آ کر بیٹھے، اگر اس نے استقبال کروانا یا پیچھے بیٹھے، اور جو بیٹھے ہیں ان کا فرض یہ بنتا ہے، یہ عام بات میں نہیں کر رہا، یہ پورے پاکستان کی بات کر رہا، پورے پاکستان کی بات کر رہا کہ یہ ایک جو عالم دین بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، اس کی بات جو ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے جب آپ سے مخاطب ہوتا ہے۔ آپ کی تمام تر توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے۔ ہمارے پنجاب میں تقریر کر رہے ہیں، لوگ آتے ہیں نعرے مارتے ہوئے آ رہے ہیں، فلاں آ گیا فلاں، یہ توہین نہیں ہے جو بیٹھا ہوا ہے تقریر کر رہے ہیں،
جو گفتگو کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہے، یہ اس کے لیے کس قدر یہ اذیت والی بات ہے کہ رسول اللہ کی حدیث سنائی جا رہی ہے، ادھر نعرے مارے جا رہے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے. اس سے گریز کریں. توجہ ہمیشہ ممبر کی طرف رکھیں. آپ کی توجہ، شاگرد کی توجہ کس کی طرف ہونی چاہیے؟ دیکھیں نا، آج آپ فیل ہو گئے صرف ایک ہی سوال پہ فیل ہو گئے کہ آپ کی توجہ ہماری طرف نہیں تھی، ورنہ پوچھنا تو یہاں سے چاہیے تھا جو خاص کر دیکھ رہے. اتنا قیمتی جملہ میں نے آپ سے کہا ہے اور آپ نے وہ جملہ ہوا کی نظر کر دی ہے کہ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں زندگی کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک ہر معاملے میں جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے وہ دین کہلاتا ہے. اور اسلام 5 چیزوں کا نام. اسلام عبادات کا نام، دین ہر معاملے کا نام. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز مکمل ہوئی وہ اسلام بھی ہوا اور دین بھی ہوا. ان الدین عند اللہ الاسلام. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ تعالیٰ نے آج تمہارا دین مکمل کیا ہے، یہ نہیں کہا اسلام مکمل کیا. اگر اسلام مکمل کہا جاتا تو پھر وہ مختصر ہوتا، پھر اختصار ہوتا. یہ کہا دین مکمل کیا ہے. مراد یہ ہے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اسلام کے اندر دیکھیں ابتدا کہاں سے ہوتی ہے. بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا اس کے تمام معاملات کی رہنمائی اسلام کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ اس کا نام کیا رکھنا ہے، اس کا نام کیا رکھنا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی موجود ہے. اس کا حقیقہ کب کرنا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی موجود ہے. اس کا بال کب کاٹنے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی موجود ہے. اس کے ختنے کرنے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی موجود ہے. اس سے آگے چلیں اس کی تربیت کا، اس کے دودھ پلانے کا، دودھ کون پلائے، دودھ کا خرچہ کون برداشت کرے، دودھ کے معاملات کون چلائے، بچے کے اخراجات کون پورے کرے، یہ ساری کی ساری رہنمائی موجود ہے. اب اس کو چھوڑ کر آپ مرنے کی طرف آئیں. مرتے ہوئے آنکھوں کے بند کرنے سے لے کر قبر میں اتارنے تک اور اس کے اتارنے کے بعد دعا کرنے تک ایک ایک مسئلے کی رہنمائی موجود ہے. مجھے بتلائیں کہ کہاں پر تشنگی ہے جو ہم کسی اور طرف نکل جائیں. ہم وہاں پر چھوڑیں اس دین کو کہ جہاں پر اس کی رہنمائی موجود نہ ہو. جہاں پر میرے پیغمبر نے ایک ایک بات، آپ نے فرمایا میں تمہیں روشن شاہراہ کے اوپر چھوڑ کر جا رہا ہوں، روشن شاہراہ کے اوپر. میرے دین کے اندر روشنی ہی روشنی ہے، اندھیرا موجود ہے. اور جو روشنی ہے اس روشنی سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے دیے نہ جلاؤ، اپنی بتیاں نہ جلاؤ، اپنی خود ساختہ باتیں نہ کرو. ٹھیک ہے، میرے دین کے اندر ہر چیز موجود ہے، عقیدے سے لے کر اعمال سے لے کر کردار سے لے کر معاملات سے لے کر ہر چیز موجود ہے. تمہیں رہنمائی لینی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لو. تو جب ہم اللہ کے رسول سے رہنمائی لیتے ہیں نا تو پھر اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا. جب ہم اپنی باتیں کرتے ہیں پھر اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کا فہم اپنا ہے، میرا فہم اپنا ہے. میں کہتا ہوں صراط مستقیم یہ ہے، آپ کہتے ہیں صراط مستقیم یہ ہے. اب پوچھنا پڑے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراط مستقیم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. فرمایا لوگو صراط مستقیم مجھ سے پوچھتے ہو تو صراط مستقیم وہ راہ ہے جو محمد رسول اللہ نے بنائی، جو آپ نے بنائی ہے وہ صراط مستقیم. کسی پیر، کسی مولوی، کسی مرشد، کسی حاکم، کسی ایرے غیرے کی بات یا اس کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے. صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ محمد رسول اللہ کا راستہ ہے، جس کے بارے میں آپ اور ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا. وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ کا راستہ ہے. تو ساری کی ساری بات کا اختصار کے ساتھ خلاصہ یہ ہے کہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا نام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رائی کے دانے کے برابر بھی ادھر ادھر ہوں گے وہ دین نہیں ہوگا، وہ اپنی مرضی ہوگی، وہ بدعت ہوگی، وہ اللہ کے رسول کا انکار ہوگا، وہ خود ساختہ باتیں ہوں گی، خود کشیدہ ہوں گی، خود تراشیدہ ہوں گی. شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات والوں کو مخاطب کر کے فرمایا جو شخص ایسا عمل ایجاد کرتا ہے جو ہم نے نہیں کیا فہو رد، وہ عمل مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت، نہ محمد رسول اللہ کے ہاں کوئی حیثیت، نہ قبر کے اندر کوئی حیثیت، نہ میدان محشر میں کوئی حیثیت، اور نہ ہی پل صراط پر کوئی حیثیت، نہ میزان پر کوئی حیثیت، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ کیوں کہ اس عمل پر رسول اللہ کی مہر نہیں لگی ہوئی۔ آپ بے شک اس کو نیکی کہیں، آپ اس کو اچھا کہیں، آپ بہت پیارا کہیں، بہت اعلیٰ کہیں، بہت خوبصورت کہیں، آپ کہیں جی اس سے اچھا عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا وہ عمل ہو ہی نہیں سکتا جس پر رسول اللہ کی مہر نہ لگی ہوئی ہو۔ جس پر رسول اللہ کی مہر لگی ہو عمل چھوٹا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بخشش کا باعث ہوگا۔ کتنا بڑا عمل ہے مسواک کرنا؟ مسواک کرنا کتنا بڑا عمل ہے؟ مسواک کرنا معمولی سا عمل ہے۔ آپ نے مسواک کرنی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، اللہ اکبر، کیونکہ سرور کونین نے فرمایا نا مسواک کرو، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ صرف ایک مسواک کرنے سے آپ کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں سے لے کر ٹیکسلا تک، ٹیکسلا سے لے کر لاہور تک، لاہور سے لے کر کراچی تک آپ لمبا جلوس نکال دیں، لیکن سرور کونین کا طریقہ نہ ہو آپ کو رائی کے دانے کے برابر ثواب نہیں ملے گا۔ ایک مسواک کا ثواب اس لیے ہے کہ سرور کونین کی مہر لگی ہے، اور اتنے بڑے عمل کا ثواب اس لیے نہیں ہے کہ سرور کونین کی مہر نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اس بھائی کے جذبے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قاری عبدالرشید کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ہمارے مقامی احباب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔